اب اس کے بعد صدارتی خطاب کے لیے میں محترم مولانا الیاس خان صاحب فلاحی معاون امیر حلقہ کو ادباً اس شعر کے ساتھ صدارتی خطاب کے لیے مدعو کرتا ہوں۔ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے۔ محترم الیاس خان فلاحی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر محترم مولانا رضوان الرحمان خان صاحب، مربی محترم ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب، مولانا عبدالحمید خان صاحب، محترم ناظم ضلع سید توفیق صاحب، دیگر ذمہ داران تحریک، محترم جناب سید عزیز محی الدین صاحب مرکزی سیکرٹری، قابل احترام سامعین، عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اہم اجتماع میں جس کا موضوع یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ پست ہمت نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو لفظ مومن کی تعبیر اور اس کی تشریح کے لیے مختلف موضوعات کو اس اجتماع میں شامل کیا گیا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سماج میں ایمان کی روشنی میں اسلام کے کردار پر ایک معاشرہ تشکیل پائے، اور یہ جو اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول ہے، یہ دراصل ایمان اور اسلام کے بنیادی تقاضوں کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی معاشرے سے مراد ہے خدائی معاشرہ، الہی معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو اللہ کی مرضیات کے تابع ہو، ایک ایسا معاشرہ جو زمین پر خدا کی ترجمانی کرے، ایک ایسا معاشرہ جو انسانی تمدن کے لیے خدا کی رحمت کا ظہور ثابت ہو۔ اس معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ معاشرہ انسانیت کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاشرہ انسانیت کے لیے نافع ہوتا ہے، یہ خیر الناس ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس معاشرے کو خیر امت کہا، قرآن مجید نے اس معاشرے کو امت وسط کہا، یعنی ایسا معاشرہ جو انسانی تمدن کا امام اور انسانی تمدن کا دماغ اور انسانی تمدن کا قائد اور انسانی تمدن کا رہنما ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرہ تشکیل کیسے پاتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ دراصل افراد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ فرد معاشرے کا سب سے بنیادی رکن ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ معاشرہ اپنے بھیڑ سے اور بے شمار انسانوں کے جمع غفیر سے تعبیر نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اس فرد کے احساس سے تعبیر ہے جو اس میں جیتا ہے۔ اس میں جینے والے فرد کے ترجیحات کیا ہے، اس میں جینے والے فرد کا شعور کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کیا احساس ہے، کیا وہ ایک باضمیر انسان ہے، کیا وہ اپنے ذمہ داریوں کے تئیں اپنے سماج اور اپنے ملک میں اپنے کردار کے تئیں حساس ہے۔ بھائیو، دراصل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انقلاب کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید سب سے پہلے اسی چیز کو مرکوز کرتا ہے
کہ یا ایھا آمنوا قوا انفسکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو. یعنی ایک فرد وہ معاشرے میں اپنے مطلوب کردار کو تلاش کرے، وہ اپنے مطلوب کردار کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. جب تک ہم معاشرے کے اندر ایسے حساس، باضمیر، با کردار، باشعور افراد تعمیر نہیں کریں گے، ہم کسی انقلابی اور کسی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ اس معاشرے کے جو بنیادی ستون ہیں وہ کون سے ستون ہیں؟ زوجین ہیں، والدین ہیں، معلمین ہیں، تجار ہیں، سیاستداں ہیں. یہ کچھ ایسے بنیادی معاشرے کے افراد ہیں جو معاشرے کو شیپ دیتے ہیں. ان کے نظریات معاشرے کے اندر نئی لہریں برپا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج ہم نے یہ عناوین کیوں رکھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری بہن شفیقہ باجی نے نہایت ہی دل نشین انداز میں، بہت پرسوز انداز میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور صحابہ کی زندگیوں سے امثال کے ذریعے انہوں نے زوجین کے تعلقات اور زوجین کی جو مثالیں ہیں وہ پیش کی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر شیطانی قوتوں کا اصل ہدف زوجین کے کردار کو مجروح کرنا ہے. زوجین کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی. یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ دراصل انسانی تمدن کا سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بات تاریخ کے جھروکوں سے بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سماجی بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے جادوگر تھے اور ایسے لوگ تھے جو زوجین کے درمیان تفریق ڈالتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے تھے، ان کے رشتے کو ناپائیدار بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی ہم آہنگی اور ان کے درمیان بلند مقاصد کے لیے جینے کا حوصلہ اور ان کی تربیت یہ بہت ضروری ہے. میں اس سلسلے میں چونکہ یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان کا ایک کردار میاں کا بھی ہے اور ایک کردار بیوی کا بھی ہے، جو سامعین اور سامعات ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں ازدواجی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ ازدواجی زندگی میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. سورہ روم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہارے درمیان ازدواجی رشتہ قائم کیا، تمہارے وجود سے تمہاری بیویاں پیدا کی. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارا معاشرہ سکون پائے. گویا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر زوجین کے درمیان سکون اور ہم آہنگی نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ سکون پا نہیں سکتا. دوسری بات کیا کہی ہے؟ دوسری دو باتیں قرآن نے کہی ہے کہ اس سکون کے لیے ضروری ہے کہ زوجین دو باتوں کو اپنے سامنے رکھیں. پہلی بات جعل بینکم مودۃ، کہ زوجین اپنے درمیان محبتوں کو پروان چڑھائیں. مودت یعنی چاہتیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے تئیں اخلاص، وفا اور محبت کے پیکر بنیں، ایک دوسرے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اپنی وفا کا اظہار کریں، اور رحمہ ایک دوسرے کے لیے پیکر رحمت ثابت ہو. یعنی گویا کہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی، بے رحمی اور صفاقی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ عفو و درگزر کا مظاہرہ کریں، رحمت کا مظاہرہ کریں. گویا کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زوجین کے درمیان محبت ہو، لیکن محبت کا یہ جو پاکیزہ درخت ہے اس کا پانی رحمت ہے. اگر زوجین کے درمیان رحمت نہ ہو، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے، ایک دوسرے کو جواب دینے والے، ایک دوسرے کے تئیں غیبت اور چغلیاں کرنے والے ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ محبت کا یہ جو شجر سایہ دار ہے یہ رحمت کے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ جائے گا. تو بھائیو، آج اس موقع پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ جتنے بڑے پیمانے پر خلا اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے سدجواب کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج حالات کے بتا رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں بھارت میں طلاق کے واقعات 2 گنا ہوئے ہیں. 2 گنا واقعات ہوئے ہیں. یعنی پہلے اگر سال بھر میں طلاق 1000 واقع ہوتی تو اب 2000 طلاقیں واقع ہو رہی ہیں. یعنی خلا واقع ہو رہا ہے. ہماری جدید تعلیم یافتہ نسل وہ دراصل شادی کے تعلق سے اس کی ویژن واضح نہیں ہے. تو اس موقع پر یہاں بیٹھے حاضرین ہم سب کا یہ کام ہے کہ امت مسلمہ وہ انسانی تمدن میں صحت مند ازدواجی زندگی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے پوسٹ میرج، شادی سے قبل، پری میرج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ما قبل ازدواجی زندگی، ان کی اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. ان کو بتائیں کہ میاں بیوی کے درمیان کیسے تعلقات مستحکم اور خوشگوار ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج آپ اس بات کو دیکھیے کہ پوری انسانی دنیا اس کو لے کر پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنسی آوارگی، عیش کوشی، نفس پرستی اور ہوس نے نئی نسلوں کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے. مادہ پرستی کا جنون. ایسے حالات میں اس بات کو سمجھیں، ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے مساجد، یہ تمام مقامات پر ایسے سینٹرز اور ایسے افراد موجود ہو کہ جو ازدواجی زندگی کے تعلق سے جو اس کے استحکام کے لیے وہ اپنا کردار پیش کریں. دوسری اہم چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے والدین اور معلمین کا کردار. ہمارے سامنے برادر ساجد نے اور ہماری بہن شفیقہ، ہماری بہن فہیم النساء باجی نے بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کردار کو پیش کیا ہے. معلم اور والدین یہ تقریباً ایک جیسا کردار ہے. دونوں کے اندر کردار ایک جیسا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ معلم اور والدین کا جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے وہ زوجین کے کردار سے تھوڑا آگے کا کردار ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہمیں عطا کی ہے یہ اولاد ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے. والدین ہمارا آج ہے لیکن اولاد ہمارا مستقبل ہے. والدین اس شعور کو سمجھیں، یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ آخر وہ کیسے اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں. آج یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے معلم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نسلوں کے سامنے فیوچر میں کیا چیلنجز ہیں. دیکھیے بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نہایت ہی بدنصیب وہ قوم ہے جس قوم کو لاپرواہ معلمین ملے. لاپرواہ معلمین، غیر ذمہ دار اساتذہ، مادہ پرست اساتذہ جس امت میں پیدا ہو جائے، سمجھیے کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کیا ہے جس قوم میں ایسے بے شعور اور غیر ذمہ دار اساتذہ ہو کہ جنہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ ان کی تربیت میں پلنے والی نسلیں یہ قوم و ملت کا کتنا عظیم سرمایہ ہے. اور ٹھیک اسی طرح والدین کا معاملہ ہے. اس سلسلے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے شاعر مشرق کی رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اولاد یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو طلبہ ہیں وہ دراصل جس چیز سے رخ پاتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے والدین اور معلمین کے نمونے کو دیکھتے ہیں. ان کی گفتار، ان کی ترجیحات، ان کی سوچ. غرض یہ کہ والدین اور معلمین یہ جتنا بولتے ہیں بولنے سے زیادہ ان کا کردار بولتا ہے. ان کے کردار کو ان کے بچے اپلائی کرتے ہیں. میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک شعر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ نے اس میں بڑی اہم بات کہی ہے. علامہ نے کہا کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. دیکھیے کتنی اہم بات اس شعر میں علامہ نے فرمائی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ بدخشاں جو علاقہ ہے وہاں کے ہیرے پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں اور وہ بادشاہوں کے تاج میں لگائے جاتے ہیں، بادشاہ کے افتخار میں اضافہ کرتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ بدخشاں کے علاقوں میں جو لال پائے جاتے ہیں، جو ہیرے پائے جاتے ہیں، وہ دراصل اس سورج کی روشنی سے بنتے ہیں جو سورج خط مستقیم پہ سفر کرتا ہے. جو سورج خط استوا پہ سفر کرتا ہے اس خورشید کی مناسب متناسب جو کرنیں ہیں
وہ کرنیں وہاں کے پتھروں کو لالو گوہر میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خورشید جو روشنی کا سمندر ہے، اگر وہ اپنے راستے پر سیدھے راستے پر گامزن نہ ہو، صراط مستقیم پر نہ چل رہا ہو، تو اس کی کرنوں سے کبھی بھی وہ پتھر لالو گوہر نہیں بن سکتے۔ روشنی تو ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی کرنوں سے لالو گوہر کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ اس شعر کو لطف لیجئے اس کا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت بیان کی علامہ نے۔ کیا بات کہی ہے کہ مقصود ہو گر تربیت لالے بدخشا، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتاؤ۔ بھٹکے ہوئے سورج سے کبھی وہ لالے بدخشا نہیں بن سکتے، اس کی روشنی کبھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ والدین بھی اس بات کو جانیں کہ وہ کہیں گھر کے اندر ایسے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بیٹیاں غلط تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے بڑی پریکٹیکل چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جب جاتی ہیں اور وہ اپنی ساسوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی، وہ اپنے شوہر سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی، تو کیوں نہیں کرتی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ماں ہے وہ ماں بھی دراصل اس کا ساس کے سلسلے میں رویہ صحیح نہیں رہتا، وہ اپنی ساس کو پس پردہ گالیاں دیتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلیاں کرتی ہے، اور شوہر کے بارے میں اپنے بچوں کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ڈالتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بنیادی تصورات یہ بنتے ہیں کہ یہ کردار دنیا کے بڑے ظالم کردار ہے۔ جیسے ہی بچہ اس گھر میں جاتا ہے شادی ہو کر تو یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں لوں اور کیسے میں اپنی ساس سے آزادی حاصل کر لوں تاکہ یہ دشمن جاں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میں اس سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو یہ جو کردار ہے کہ ہم رشتوں کے اندر ان کو وہ بنیادی اخلاق سکھائیں۔ دیکھیے تربیت کے امور کی بات ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت نازک گفتگو ہے اور اس میں ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، معلمین کو بھی اور والدین کو بھی، کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کن خطوط پہ کریں۔ کیا ہے وہ بنیادی اہداف، کیا ہے وہ بنیادی گائیڈ لائن جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی اعتقادی تربیت صحیح رخ پر کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری نسلوں کے لیے ایک طرف اباحیت پسندی ہے، شرک، ایک طرف شرک ہے یعنی طاغوتی کلچر ہے، اور دوسری طرف عالمی سطح پر نفسانی کلچر ہے۔ یہ دو بڑے کلچر ہیں۔ ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری گود میں پلنے والا بچہ وہ توحید کا حامل ہو، اسے اللہ کی معرفت ہو، وہ اللہ کو جانے اور پہچانے۔ دیکھیے سب سے اہم چیز اس امت کی سنگ بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید کا شعور اس امت کو حاصل نہ ہو تو پھر یہ امت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اعتقادی تربیت کریں، اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں۔ روحانی تربیت کیا ہے؟ بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر، بچوں کو برائیوں سے روکنا، بچوں کو نمازوں کا عادی بنانا، بچوں کو روزوں کا عادی بنانا، یہ ہے روحانی تربیت۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ سروے سامنے آیا ہے کہ دنیا میں جو جنسی آوارگی نئی نسلوں میں پیدا ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نئی نسلیں روحانی تربیت سے خالی ہے، کیونکہ جو بچوں کے اندر روحانی تربیت نہیں ہوتی وہ بچے دراصل جنسی آوارگی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر امریکہ کا سروے ہو چکا ہے، ریسرچ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہاں کی شہزادیوں نے، وہاں کی حسیناؤں نے حضرت یوسف کو رجھانے کی کتنی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کی جو حفاظت کی وہ تقوی کے رنگ سے کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا، یعنی ان کے دل میں لولا اللہ برہان ربی، یوسف نے اپنے رب کو دیکھ لیا، اپنے رب کی برہان کو دیکھ لیا۔ تو جب ہم اپنے نوجوان میں یہ کردار پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ جنسی آلودگی سے اپنے آپ کو بچائیں، ان میں تقوی پیدا ہو۔ بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی چیز ختم ہونے کی وجہ سے ازدواجی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اخلاقی تربیت، جس کی طرف ہماری بہن نے توجہ دی ہے کہ ہمارے بچے بولتے کیا ہیں،
हमारे बच्चे जो है वो गुफ्तगू किस अंदाज से करते हैं, बड़ों का अदब व एहतराम, छोटों के साथ शफकत और मोहब्बत, अपने पड़ोसियों का ख्याल, पड़ोसियों के मामलात कैसे हैं, क्या है। हमारा बच्चा क्लासरूम में रहता है तो क्लासरूम में वो दूसरे बच्चों का मददगार बनता है या दूसरे बच्चों पर जुल्म करता है। अखलाकी तरबियत होना चाहिए। अपने बच्चों को सेल्फिश मत बनाइए, खुद गर्ज मत बनाइए। अपने बच्चों को समाज के लिए जीने वाला बनाइए कि वो लोगों को देने वाला बने, लोगों से मांगने वाला ना बने। उसकी अखलाकी तरबियत। और चौथी चीज क्या है, फिजिकल फिटनेस। अपने बच्चे जिस्मानी एतबार से मजबूत हो। आप देखिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को, कि सहाबा किराम अपने बच्चों को दौड़ने का आदी बनाते, सहाबा किराम अपने बच्चों के अंदर सख्त कुशी पैदा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज़ बिन जबल जो नौजवान थे उनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो सबसे पहली नसीहत की ए मुआज़, ऐश कुशी से अपने आप को बचाओ। ए मुआज़, इय्याक व तायुश, अपने आप को ऐश कुशी से बचाओ। तो अपने बच्चों में फिजिकल फिटनेस पैदा कीजिए। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी बनाई थी उसके जुनूबी हिस्से में एक ऐसी जगह थी जहां पर आप नौजवान नस्ल को तरबियत देते थे, फिजिकल फिटनेस की तरबियत, कि वो मजबूत आसाब के लोग बने। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, अरबी शायर है ज़ुहैर, उसने कहा कि इज़ा बलगल फितामु लना, इज़ा बलगल फितामु लना सबियुन तखिर्रु लहुल जबाबिरु साजिदीना। हमारे बच्चे जब माँ का दूध छोड़ने की उम्र को पहुंचते हैं तो वो इतने बहादुर होते हैं कि वक्त के बड़े बड़े जब्बार उनके सामने सजदरेज़ होते हैं। ऐसी नस्लें इस उम्मत ने तैयार की थी। आज हम देखते हैं बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, और ये बातें सामने आ रही हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चे नशा कर रहे हैं। नशा, छोटे छोटे बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए कि टीनेजर्स को सबसे ज्यादा शैतान नशे का आदी बनाता है। जरा गौर कीजिए, डिजिटल गैजेट्स में मत पड़े रहिए, टीवी के सामने मत बैठिए, मुस्तकिल एक हशाश, एक बाशऊर वालिदैन के हिस्से से समाज पे निगाह डालिए। तो ये एक चीज है। फिर इसके बाद में पांचवी जो तरबियत है वो जिनसी तरबियत है। जिनसी तरबियत का मतलब यह है कि अपने बच्चों को इज्जत व आबरू, पाक दामनी ये सिखाएं। अभी आपके सामने जो बात साजिद सर ने कही है कोई छोटी बात नहीं है कि आपने जो है वैलेंटाइन डे के जरिए बच्चियों को इफ्फत व पाक दामनी की बात कही। आप देखिए कि पाक दामनी फितरत है। उस मासूम बच्ची ने, जो अगरचे हमारी हिंदू भाई की बेटी है, लेकिन उसने पाक दामनी को, उसकी फितरत ने कहा कि ये पाक दामनी ये इंसान का जौहर है। उस बच्ची ने उसको बचाया रखा और वही चीज उसकी खानदानी जिंदगी के इस्तेकाम की बुनियाद बनी। आज रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं जिनसी आवारगी ने। तो जिनसी तरबियत की जरूरत है। अपने बच्चों को बताएं कि जब वो रास्तों से चले तो दूसरों की बेटियों को घूर घूर कर ना देखें, ताक ताक कर ना देखें। कॉलेजेस में वो दूसरी खवातीन की रिस्पेक्ट और इज्जत करना सीखे। ये जो है जिनसी तरबियत हमारी बेटियों की भी होनी चाहिए कि हमारी बेटियां वो कैसे गुफ्तगू करती हैं, वो उनका अंदाज देखिए। अल्लाह ताला हमको हर चीज का एक मौका है, उस मौके के एतबार से उसका इस्तेमाल है। लिहाजा अपने नस्लों की जिनसी तरबियत की जाए। फिर इसके बाद अपने बच्चों की जज्बाती तरबियत कीजिए। जज्बाती तरबियत यानी आज आप देखिए बच्चे तेजी के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं। आप पढ़िए अखबारात के अंदर, नौजवान बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है। और ये जज्बात पे कंट्रोल कैसे होगा? जब हम बच्चों को ये बताएंगे कि सब्र क्या चीज होती है, सब्र का किरदार उनके अंदर पैदा करें, तहम्मुल और बुर्दबारी का किरदार उनके अंदर पैदा करें, उनको जो है गुस्से पर काबू पाना सिखाएं। ये बहुत बड़ी बातें हैं भाइयों। आज के जमाने में ये जज्बाती तरबियत ही हमारे बच्चों की जरूरत है। फिर इसी के साथ साथ ये बहुत अहम नुक्ता कि अपने बच्चों की समाजी तरबियत, कि बच्चों को अपने हॉल में रहने का आदी ना बनाएं, बच्चों को इज्तिमाई जद्दोजहद के लिए तैयार करें, बच्चों को समाजी जिंदगी के लिए तैयार करें, उन्हें इंसानों के दरमियान जीना सिखाएं, उन्हें अपने घरों के अंदर रहकर टीवी और डिजेट के साथ वो जो है उनको मोबाइल के हवाले ना कर दें। उनको कहें कि बेटा समाज में जाओ, देखो इंसानों के मसाइल क्या हैं, वहां जाकर अपने किरदार को अदा करो। भाइयों, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के मुख्तलिफ महाज थे। फिर इसके बाद हमारे सामने ये बात आई कि मुसलमान मुआशरे में ताजिर का किरदार क्या होता है।
ताजिर का किरदार बड़ा बुलंद किरदार होता है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है कि क़यामत के दिन ताजिर जो नेक और ईमानदार होगा, सच्चा होगा, वो रसूलों के साथ खड़ा किया जाएगा। अत्ताजिर अल अमीन अस्सदूक मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन यौमल क़ियामा। एक ऐसा ताजिर जो अमानतदार हो, सच्चा हो, वो क़यामत के दिन नबियों की सफ में खड़ा किया जाएगा। बहुत बड़ा मुकाम है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि पहली चीज ये है कि तिजारत से अपने बच्चों को जोड़िए। मुलाजिमत के मुकाबले में बच्चों में तिजारत की सलाहियत पैदा कीजिए। क्यों? क्योंकि तिजारत इस्लामी मईशत का दिल है। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। मैं कोई अल्फाज ऐसे अदा नहीं कर रहा हूं जो कुरान और सुन्नत से माखूज ना हो। आप देखिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए तो मक्का में आने के बाद आपने क्या किया? आपने मक्का में आने के बाद में 3 बड़े बड़े काम किए। एक तो मस्जिद नबवी की तामीर, दूसरे सुफ़ा की इस्लामी दरसगाह का आगाज, और तीसरा काम था मदीने के दरमियान में आपने सूकुल मदीना, मदीना मार्केट बनाया। क्यों बनाया मदीना मार्केट? मदीने में पहले ही से एक मार्केट मौजूद था जिस पर यहूदियों का तसल्लुत था, और यहूदियों का पूरा मार्केट जो है वो जखीरा अंदोजी और इसी के साथ साथ सूदी निज़ाम से जुड़ा हुआ था। जखीरा अंदोजी और सूदी निज़ाम, और वहां पर तिजारती बददियानती होती थी। वो अरब के वो ये समझते थे कि वही ताजिर कामयाब होता है जो धोखा देना जाने। वो उसको प्रैक्टिकल समझते थे। अल्लाह के रसूल ने मदीने के वस्त में एक बाजार बनाया, और उस बाजार के अंदर ये उसूल बनाए कि मन गश्शा लैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। आपने लोगों के जाते और जाकर बाजार में आप तराजू को देखते, ये बराबर है या नहीं, तराजू को चेक करते, और तराजू के पल्लों को अपने हाथ में लेकर दुआएं मांगते, ऐ अल्लाह इसमें बरकत दे, ऐ अल्लाह इसमें बरकत दे। तिजारत के लिए बरकत की दुआएं मांगते। मदीने के मार्केट में आप जाकर देखते, सूदी निजाम की आपने पूरी तरह कलाकमा कर दिया। कोई सूद से काम ना करें, वादे की पाबंदी करें, धोखा ना दें, तिजारत के अंदर पूरे इस्लामी उसूलों का ख्याल रखें, जखीरा अंदोजी ना करें। भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तिजारत के इस इस्लामी मॉडल के नतीजे में पूरे अरब दुनिया में मदीने का मार्केट मशहूर हुआ, और अरब के बड़े बड़े ताजिर मदीने की तरफ रुख करने लगे, और ग्राहक बड़े पैमाने पर वो सिर्फ मदीने के मार्केट में पहुंचते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यहाँ धोखा नहीं दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि इस्लामी जो तिजारत का मॉडल है, इस्लामी मार्केटिंग का जो मॉडल है, उसने पूरी अरब दुनिया में ये बता दिया कि इस्लाम दरअसल दुनिया में एक ऐसी तिजारत का ख्वाह है जो इंसानों को लूटने वाली तिजारत न हो, बल्कि इंसानों की खिदमत गुजार हो। आप देखिए, आपको ये मालूम होगा कि भारत में जो दीन पहुंचा वो मालाबार के ताजिरों से पहुंचा। मालाबार में ताजिर आए साहबा, उन्होंने वहां दीन पेश किया। आप देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, ब्रूनाई, ये 4 बड़े बड़े ममालिक है जो भारत के पड़ोस में रहते हैं। इन मुल्कों से मुसलमानों ने कभी जंग नहीं की, यहां पर मुसलमानों की फौजें कभी नहीं गई, यहां सिर्फ मुसलमानों के ताजिर गए। तिजारत उन्होंने इस्लामी तरीके से की, सूदी निजाम को खत्म किया, गुर्बत का इजाला किया, इंसानों के काम आए। नतीजा ये हुआ कि यहाँ की आबादियां मुसलमानों के माशी निजाम को देखकर इस्लाम में दाखिल हो गई, और आज उन मुल्कों में 100% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी, हम ये नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी आबादी है जो इंसानों के लिए बोझ है, बल्कि दरअसल मुसलमान वो है जो जमीन में इंसानों से मोहब्बत करने वाला होता है, जो इंसानों को लूटता नहीं है, जो इंसानों के लिए खुदा की रहमत साबित होता है। तो ये है इस्लामी मुआशरा। आज हम अपने बच्चों की इस्लामी खतूत पर तिजारत के मैदानों में तरबियत करें, इसका एक बहुत बड़ा मैदान है। मुलाजिमत के अगर दरवाजे बंद है तो क्या हुआ? तिजारत के दरवाजे खुले हैं, और तिजारत इस अंदाज से कीजिए कि लोगों को मालूम हो कि मातबरस्त नहीं है जो लोगों को धोखा दे, अपनी जाली कंपनियां बताकर लोगों के शेयर्स खरीदे, बल्कि ये वो शख्स है कि जिसकी जुबान सच्चाई की तर्जुमान है। फिर इसी के साथ साथ इसमें एक नुक्ता रह गया है जो इस्लामी मुआशरे की तामीर में हमने जिसको शामिल किया था, और वो नुक्ता है सियासतदानों का। हमने ये कहा कि मुआशरे की तामीर में सियासतदानों का, नेताओं का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे जो नेता है वो कौल व फेल के तजाद से दूर हो, उनका किरदार और उनका कौल वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, उनके कौल व फेल में तजाद ना हो।
آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سماج فالو کرتا ہے۔ ایک کون ہوتا ہے؟ سماج کا دولت مند طبقہ، سماج کا دولت مند طبقہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، عام لوگ ان کو اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں۔ دوسرے تعلیم یافتہ طبقہ، یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، معلمین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ سب لوگ ان کے رویوں اور ان کے کلچر کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں، لہٰذا ان کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور تیسرے، یہ جو نیتا ہوتے ہیں، سیاستداں ہوتے ہیں، تو سیاستداں کی جو زبان ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے لیے ماڈل بنتا ہے۔ لہذا آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عام نوجوان جو جارے ہو گیا، جس کی اخلاق کے اوپر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جینا ہے تو بد اخلاقی کے ساتھ جیو، جینا ہے تو ظلم کے ساتھ جیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نیتا ویسا کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے رہنماؤں کا دوگلا کردار، یہ سماج کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو بھائیو، آئیے کہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف چلیں، ہم اپنے ملک کو صحیح بنیادوں پر تعمیر کریں، ہم یہاں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، انہیں نفس پرستی اور مادہ پرستی کے دلدل سے نکالیں، ہمارے زوجین وہ صحت مند زندگی گزاریں، والدین اور معلمین اپنا کردار ادا کریں، ہمارے تاجر اور سیاستداں وہ زندگی کے میدانوں میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ بھائیو، جس دن ہمارے معاشرے کے افراد اس کردار کو سمجھیں گے اور ادا کریں گے، ہمارا معاشرہ انسانیت کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوگا، انسانیت کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوگا، اور انسانی دنیا یہ کہیں گی کہ اگر نور و ہدایت چاہیے تو اس معاشرے کی طرف چلو۔ آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔